میرا نام محمد سجاد مدنی ہے۔ میں ایک مذہبی ادارے میں پڑھا رہا ہوں، دینی ادارے کے اندر، اور مجھے یہاں پڑھاتے ہوئے الحمدللہ کم و بیش 15 سال ہونے والے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اپنے معاملات کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر انسان طالب علم ہے، طالب علمی کے اعتبار سے، اگر آدمی کہیں جاب کرتا ہے تو جاب کے معاملات، اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا ضروری۔ ایسے ہی جب آدمی شادی کرتا ہے تو نکاح کے مسائل اور نکاح کے بعد طلاق وغیرہ کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ تو انہی میں سے نکاح کے معاملات میں سے ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ فرسٹ نائٹ کیسے گزارنی ہے۔ فرسٹ نائٹ یہ وہ رات ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگ طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ فرسٹ نائٹ یہ ایک محبت پیار کی رات ہوتی ہے جس سے انسان کی زندگی کے اگلے لمحات کئی ایک اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس لیے فرسٹ نائٹ اگر میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر پاتے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپس میں میاں بیوی اکٹھے نہیں ہوتے اور ازواجی تعلق قائم نہیں ہوتا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو پاتے، کوئی بھی مجبوری ہے، کسی معاملے کی بنا پر نہیں ہو پاتے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج نفسا نفسی کا عالم ہے تو ایسا نہ ہو کہ طرح طرح کے معاملات دیکھ کر، لوگوں کی باتیں سن کر، ایسے ہی نہیں کہ زبردستی کے معاملات نہ کیے جائیں، کیونکہ پہلی رات جو ہوتی ہے آپس میں پیار محبت کی رات ہوتی ہے، زبردستی کی رات نہیں ہوتی۔ اس لیے اس رات کو زبردستی کی رات مت بنائیں، اس رات کو اپنی پیار محبت اور آپس میں تعلق قائم کرنے کی رات بنائیں، تاکہ آپ کی یہ رات یادگار رہے اور آپس میں پیار و محبت بڑھتا رہے، کیونکہ پوری زندگی آپ کے پاس ہے تعلقات قائم کرنے کے۔ اس لیے لازمی نہیں ہے کہ پہلی رات ہی یہ کام کیا جائے، اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر نہ بھی ہو سکے تو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعی جب فرسٹ نائٹ آتی ہے، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، اگر بلڈ نہ آئے تو پھر بسا اوقات یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ پاک دامن نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، کنواری کے لیے کنواری کی علامتوں میں سے یہ علامت لازمی نہیں ہے۔ بسا اوقات وزن اٹھانے کی وجہ سے، بسا اوقات کسی اور اچھل کود کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بلڈ پہلے سے ہی خارج ہو جاتا ہے، لازمی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کئی بسا اوقات ایسا لوگ، میں نے بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں ایسے مسائل لے کر، تو یاد رکھے گا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اس رات بلڈ نہیں آیا تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ پاک دامن نہ ہو، یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ اس کے باوجود بھی بعض اوقات اکثر عورتیں اس طرح پاک ہوتی ہیں، لازمی نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ اس غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے اور پہلی رات ہی شکوک و شبہات کے ساتھ گزرے اور پھر ساری زندگی شکوک و شبہات کے ساتھ گزرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات، اس طرح کے شکوک و شبہات سے بچیں۔ یہ لوگوں کے درمیان خام خواہ کی غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو یوں ہوگا، اگر یہ ہوگا تو یوں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر آپ ایسا کرنے جا رہے ہیں تو کل آپ کے بیٹی کے ساتھ یا آپ کی بہن کے ساتھ بھی ایسا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کی بیٹی کے بارے میں اس طرح غلط کنسپٹ رکھے تو، آپ کی بہن کے ساتھ اگر کوئی ایسی سوچ رکھے تو، اس لیے کوشش کریں، یہ بھی کسی کی بیٹی کسی کی بہن ہے، اس لیے اس طرح کے غلط شکوک و شبہات اور عورتوں کے معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکاح جیسا پاکیزہ ایک عمل دیا ہے، اس کے ذریعے وہ آپ کی، اس پاکیزہ عمل کے ذریعے وہ آپ کے نکاح میں آئی ہے، تو اب وہ آپ کی بیوی ہے۔ جس طرح ایک بیوی کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، ویسے ہی آپ پیار محبت کے ساتھ رشتہ رکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے انشاءاللہ۔ ایک شہر میں ایسے ہی میرے ساتھ ایک واقعہ آیا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم یہ معاملات ہوا تو، اور رات کو فرسٹ نائٹ گزری اور صبح جب نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گئے تو وہاں ایک آدمی جس کی رات کل شادی ہوئی تھی، اس کی فرسٹ نائٹ تھی، وہ مسجد میں دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ پھر اس نے یہ سب جو واقعہ بتایا
تو کہتا ہے کہ بھی اب میرے خاندان والے مجھے کہتے ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرے خاندان والے کہتے ہیں یہ معاملہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے اس پر اتنا یقین ہے کہ اس نے ایسا معاملہ نہیں کیا۔ لیکن واقعی تحقیق کرنے پر پتہ چلا، وقتی طور پہ تو انہوں نے طلاق دے دی، لیکن جب بعد میں بات چلتے 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 جب یہ بات اینڈ تک پہنچی تو ہمیں معلومات ہوئی، مسائل ہمیں معلومات ہوئے، کیونکہ جب ہم سے مسئلہ پوچھا گیا تو ہم نے کچھ نہ کچھ تحقیقات کی، جب مسائل سارے معاملات سامنے آئے تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں تھا جیسا اس معاملے کو رنگ دیا گیا، اور پھر اسی شکوک و شبہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان کا گھر اجڑ گیا، پہلی رات ہی گھر اجڑ گیا۔ اللہ اس لیے اس طرح کے شکوک و شبہات سے خود اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس طرح کے شکوک و شبہات سے کوئی پڑا ہو تو اس کو بھی بچائیں، یہ لازمی نہیں ہے، بلڈ کا آنا لازمی نہیں ہے۔ تو اس جی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔